کرنے پڑیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا تو اس میں آپ نے تو کلیئرٹی سے کہا کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ جارحے کے خلاف ہوگا۔ اچھا، اس پر انیشلی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں بڑا پازیٹیو رد عمل آیا، جیسے میں نے بتایا، ہم سن لیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج پیغام دیا بانی پی ٹی آئی کا، ہاں انہوں نے کیا کہا اس بارے میں کہ بانی پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں اس دفاعی معاہدے سے متعلق، ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے، کہتے ہیں یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی، اور یہ خوشائن چیز ہے، کیونکہ جہاں ہماری سب سے دو مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور جو سعودیہ کا دفاع جتنا مضبوط اور جس چیز پہ ان کا انٹرسٹ ہو، تو ہم نے ہمیشہ سے سعودیہ کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ چیز پورے امت مسلمہ کو مضبوط کرتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تو سارے امت مسلمہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان ایک کلا کی طرح کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے، ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ حکومت تو ظاہر ہے کریڈٹ لے رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو کہ آج ساہی وال میں تھیں، انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان جو ہے وہ خود کو خادم حرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ ہمارا دوست ہے سعودی عرب، ہمارا محسن ہے سعودی عرب، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہاں پر، مکہ اور مدینہ ہمارے لیے پاک دھرتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کتنی عزت دی ہے، پاکستان کو کتنی عزت دی ہے، آپ کو سب کو مبارک ہو اس کی۔ الحمدللہ پاکستان کے نصیب میں بھی یہ سعادت آئی کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین ویلکم بیک۔ شامی صاحب، آپ نے کل کے کالم میں بھی اپنے یہی کہا تھا کہ جی یہ جو سیاسی جماعتیں ان کو بھی ایک پیج پر ہونا ہوگا، اور وہ آج جو ہم نے بیانات چلائے ہیں اسے بظاہر جو ہے وہی عمران خان صاحب ہوں یا علیمہ خان ہوں یا ہمارے گوہر صاحب ہوں یا اسد کیسر ہوں، یہ سب ویسے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جیسے ہم ہیں۔ اور کوئی محب وطن پاکستانی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرے؟ یعنی ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، سعودی عرب کے مفاد میں بھی ہے، اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے، سعودی عرب کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، نئے امکانات روشن ہوئے ہیں، اور کوئی یعنی میرے خیال کو فاصل العقل جو ہے وہی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، یعنی ہم یا کوئی بیرونی جو ایجنٹ ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، علیمہ خان نے بھی ٹھیک بات کہی، یہی بات ان کو کہنی چاہیے تھی۔ اور جو بات ریاست جو ہے ہمارے اختلافات سے بالاتر ہے، صحیح، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور ہماری مریم بھی ہیں، جی ہاں وہی، انہوں نے تو ساہی وال میں ہمارا شہر ہے بھائی، وہاں گئی تھیں، وہاں تو انہوں نے الیکٹرک بس چلا دی، اور بسیں چلائیں گئی، وہاں انہوں پہنچی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ 20 روپے کرایہ ہوگا، اور جو اپنا بچے ہیں، اسٹوڈنٹ اور سینئر سٹیزنز کے لیے فری ہے، اور ان کے لیے ہے سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کے لیے فری ہے، اور 20 روپے کرایہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بھائی وہ تو ایک وہاں تو جو کیمپ ہیں سیلاب زدگان کے، وہاں تو نواز شریف پیدا ہو گئے ہیں اور مریم نواز پیدا ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، لوگ نام رکھ رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے اس کا نام مریم رکھ دیا، دوسرے کا نواز شریف رکھ دیا، تو ماشاءاللہ۔ تو جیسے وہ ہمارے بھٹو والے دوست کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تب نواز شریف مریم نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہمارا شمار بھی اب خادمین حرمین شریفین میں ہونے لگا ہے، یعنی ہم بھی خادم حرمین شریفین ہو گئے۔ اچھا، یعنی خادم اعلیٰ والے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اب مریم بی بی جو ہیں، اب وہ ہمارے عبد الباسط بلوچ ہیں، آغاز سیر کے نام سے بیچارے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی بھی این جی او ہے۔ وہ کہتے ہیں جلال پور میں جو خان بیلہ سائیڈ ہے وہاں تو پانی اتر گیا ہے، اور جو بہادر پور سائیڈ ہے اس پہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، تو فوری طور پر سروے شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، پیسے مل سکے، ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو سکے۔ سروے کا کام ذرا کمزور ہے، تو بی بی اس طرف توجہ کرے، اور ہماری مریم جو ہے اورنگزیب، وہ بھی لگی ہوئی دن رات، وہ بھی توجہ کرے، وہ بھی سیلاب زدگان میں ساتھ بیٹھی
مسلسل بیٹھی رہی ہیں وہ بقول مریم نواز صاحبہ کی. ان کے درد جو ہے بانٹ رہی ہیں. ہاتھ جل گیا تھا ان کا. اچھا سر اب یہ آج بتا رہی تھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا گرمی سے ہاتھ جل گیا تھا ان کا اور آج وہ دوا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. خیر اچھا سر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں یہ کہتا کہ ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب حکومت کس مشن پر ہے, سفارتی مشن, ہمیں نظر آ رہا ہے کامیابیاں مل رہی ہیں. اب دوسری طرف مریم صاحبہ ظاہر سیلاب کے مسئلے وہ ایک اور مشن پہ ہیں, عوام کے ساتھ یعنی کہ رابطے میں بھی ہیں, عوامی کام کر رہی ہیں. ایک پی ٹی آئی ہے سر جس کا بھی مشن سمجھ نہیں آ رہا, وہ بھی ایک مشن نور انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی. مشن نور کیا کسی سوشل میڈیا آدمی نے برگلا دیا, اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر کیا کمپین چل رہی, عمران خان صاحب کے بارے میں, ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں, کبھی ان کی سسرال کے بارے میں, اور کہ یہ تو قادیانی استغفر اللہ, اور پہلے ایرماڈ شاہ اسرار خان تھے ان کے بارے میں بھی اسی طرح چلتی تھی. آج بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا, وہ پھر اس پہ انہوں نے تو بڑی شدت سے رد عمل دیا, اور تو اور بڑے بڑے مولوی کہتے تھے جنرل ضیاء اللہ کے بارے میں. اچھا تو یہ قادیانی, تو ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے, جو مخالف ہوتا ہے اس کو قادیانی بنا دیتے ہیں. اب یہ جو مشن نور ہے, ہمارے یہ جو علی محمد خان ہے, ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کسی نے کہا اذانیں دو, مشن نور 20 ستمبر کو اس کا آغاز ہوگا. اب مشن 20 ستمبر 1948 کو وہ رب کا قیام عمل میں آیا تھا. مشن نور انہوں نے اپنے کام کا مشن نور نام رکھا تھا, حکیم نور الدین, اور وہ سارے جو ان کے اس وقت تھے اپنا خلیفہ تھے. اب یہ اس نے کسی نے یہ شرلی چھوڑ دی اور اس کے پیچھے لگا دیا سوشل میڈیا کے گروپ کو. اب وہ توبہ تر کرنا پڑی. الوی صاحب, عارف الوی صاحب بھی, اور یہ باقی دوسرے ہمارے علی محمد خان سب نے توبہ کی. بیرسٹر گوہر کا سر سنیں, بھائی اذان جو دیتے ہیں نا, اذان جب کوئی مشکل میں ہوتے ہیں آپ تو اذانیں تو دیتے ہیں. صحیح ہے, مصیبت کی موومنٹ تھی نا بھٹو صاحب کے خلاف, اچھا اس میں بھی اذانیں دیتے تھے. مگر یہ تو بالکل ہی ایک معاملہ اور تھا, کسی کا نام اور تھا, دن غلط چن لیا. انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ بھائی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اچھی بات ہے. اور یہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. ہم راسخ العقیدہ مسلمان ہیں سارے. کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر مسلم ہے, اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا. بالکل. بیرسٹر گوہر سے پوچھے گیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اب ہمارے ذوالفقار بھٹو مرحوم, ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. اب انہوں نے یہ ان کو اقلیت قرار دیا. اور جب جیل میں تھے وہ کرنل صاحب جو ان کے ساتھ تھے رفیع الدین, انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ جو ان سے کو بہت اچھے کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اقلیت قرار دی ہے قادیانیوں کو, اور اللہ کے ہاں جاؤں گا مجھے اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. سب لوگ جو ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں اسلام کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس یہ ڈلٹی پالیٹکس میں نہ آئیں اور لوگوں پہ اس طرح الزام نہ لگائیں. اچھا سر, آج وہ ایک تو توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے, گواہ ہو گئے سارے 18 استغاثے کے. اب کوئی صفائی کے گواہ دینے ہوں گے تو وہ دیں گے ٹرائل. تو علیمہ خان صاحبہ سے آج سوالات ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ تو 4-5 پیغامات ظاہر ہے وہ دے رہی تھیں, جس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. نہ صرف خان صاحب بلکہ بشرا بی بی کی ان کے وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھی بات یہ دیکھیں, بات ایک اور بھی پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو, ہمارا کوڈ آف ایتھکس یہ کہتا ہے, اور ہم نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا کہ زیر سماعت مقدمے پہ آپ تبصرہ نہیں کرتے, رائے نہ دیں. اب جو بھی ہوگا, اب کوئی کہہ رہا ہے اتنی سزا ہوگی, کوئی کہتا ہے بری ہو جائیں گے. کیا ہے بات, آپ دیکھیے مقدمہ لڑیے, بری ہو گئے بڑی اچھی بات ہے, سزا ہو گئی تو پھر اپیل کریں گے. تو کوئی مطلب ہے ان تبصروں سے اگر گریز کیا جائے تو میرا خیال یہ اچھی بات ہے, تاکہ ماحول جو ہے اس میں گدلا پن جو ہے اس کو کچھ تو کم کریں نا ہم. ٹھیک ہے. اور آج سر جو ایک اور پیغام انہوں نے دیا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کون کر رہا تھا. انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں علیمہ خان صاحب نے کیا بتایا, خان صاحب نے آج کیا کہا. یہ ہدایت پارٹی کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں, یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں. آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں اس کو تھا بیرسٹر گوہر کو, علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر سیف کو, خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز, آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہاں اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر میرے ساتھ بات کریں. 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے, علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے, اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین
की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मिल के करेंगे और इसके पीछे मिल के पूरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। चलिए जनाब 27 सितंबर को जलसा भी कर लें, लेकिन खास साहब बुनियादी बात यह है आप अपना जो सोशल मीडिया है ना उसको लगाम डालें। वहाँ गैर जिम्मेदार लोग घुसे हुए हैं और आपका नाम लेकर आपको यानी आपकी मुश्किलात जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं, तो उनको लगाम डालें। कि बेचारे क्या, इनको रोकने का क्या फ़ायदा है? अगर कोई गुफ्तगू करते हैं थोड़ी बहुत करने दें। आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, जो काम जो जिनको आपने पार्टी सौंपी है उनको अपनी हिकमत अमली बनाने दें। पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कंट्रोल ही नहीं है जी हमारा तो सोशल जाहिर मीडिया है पे। इसीलिए कंट्रोल नहीं है ना कि खान साहब जो हैं वो कंट्रोल चाहते नहीं को देना, अब उनका भी कोई कंट्रोल नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। अब वो सोशल मीडिया उनके रास्ते में कांटे बखेर रहा है और वो कांटे जो हैं कौन चुने, और इसलिए खान साहब इस पर तवज्जो दें। बाकी तो फिर जलसा भी हो जाएगा 27 सितंबर का, को बड़ा गंडापुर साहब भी दौर लगा लें, इकट्ठे कर लें कोई जितने हज़ारों आदमी, और फिर क्या होगा, दिल का गुबार निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें। अच्छा सर, अब पता नहीं ये पाकिस्तान से लोग निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, लाने भी चाहिए या वहीं से लोग जो हैं वो शामिल होंगे, ये भी तो सवाल करते हैं। वो ये जो जलसा लोग पेशावर में होना है, जलसे में तो चले ही जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? जितने KP के 10,000 20,000 इकट्ठे हो भी जाए तो क्या है, अच्छा, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उनका अपना दिल जो है जलसे जो है उससे भड़ास भी निकलती है ना, और